ذرا کہیں پر کوئی جلوس نکلے آپ دیکھیں گے کہ لوگ نکالتے ہیں غصہ، سڑکوں پہ آ کے پتھر مارنا عمارتوں کو اور جلا دینا، یہ معمول کی چیز ہے ہم جیسے معاشرے میں. یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹریشن ہے، یہ اینگر ہے. بجلی کی قیمت بڑھا دی، اس کو ہم کہیں گے پاور سیکٹر ریفارمز ہے. گیس کی قیمتیں بڑھا دی، اس کو ہم کہیں گے گیس سیکٹر ریفارمز ہے. ٹیکس کو بڑھا دیا، ٹیکس کے ریٹ کو بڑھا دیا، یہ ہے ٹیکس ریفارمز آپ کر رہے ہیں. تو قیمتوں کو بڑھانا ریفارم نہیں ہے. معیشت کی گاڑی جب جا رہی ہوتی ہے نا تو آپ کو روکنا پڑتا ہے بمپس کی وجہ سے، سلو ڈاؤن کرنے پڑتے ہیں. ریفارم کیا کرتا ہے کہ اس بمپس کو دور کرتا ہے وہ، تاکہ آپ کی معیشت اسموتھ طریقے سے آگے بڑھ سکے. تو ہمارے یہاں تو بمپس ہی بمپس ہیں. ہر جگہ پہ فوج کو نہیں ہونا چاہیے، ایک سول کو لگائے جو مارکیٹ کے ساتھ جا کے بات چیت کر سکے. ان چیزوں کی میرے نزدیک بہت ضروری ہے. اسٹرانگ اکانومی، اسٹرانگ ڈیفنس اینڈ اسٹرانگ جوڈیشری. جب یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوں گی آپ کی معیشت ترقی کرے گی. موجودہ NFC سسٹم کے تحت رہتے ہوئے پاکستان میں کبھی بھی معاشی استحکام نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے. کسی کو بحث کرنا آ کے مجھ سے کر لے بحث. ہم ایک امبیلنس کریٹ کرنے کے لیے گئے، ہم نے دوسرا امبیلنس کریٹ کر دیا. جوڈیشری ہوگی تو آپ کے یہاں فارن انویسٹرز بھی آئیں گے، ان کا ایک کانفیڈنس بحال ہوگا. دنیا میں جہاں پر جنگل کا قانون ہو اور آپ کہیں تو وہاں معیشت بھی بہت ٹھیک چل رہی ہو، ڈیفنس تو مضبوط کر لیں گے آپ. سوویت یونین کا بھی ڈیفنس بہت مضبوط تھا. اگر میں پرابلم فیس کرتا ہوں، میرے میں میاں بیوی اور ایک بیٹا ہے میرا، بس اگر میں آئی فیل پنچ کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں بچتا، تو جو لوگ نیچے ہیں مجھ سے ان کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ان کا احساس ہے. FBR کا چیئرمین بیٹھ کے ان کو سب کو ٹارگٹ دے دیتا، تم نے اتنا کرنا، تم نے اتنا کرنا، تم نے اتنا کرنا. اب وہ کہتا ہے کہ سر یہ تو نہیں ہو سکتا، اور پہ جاؤ تو صحیح. السلام علیکم دوستو. آج پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے ایک نشست کا اہتمام کیا ہے. میں کوئی طویل تمہید نہیں باندھوں گا، بلکہ سب سے پہلے تو خوش آمدید کروں گا ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کو. السلام علیکم جی. تھینک یو. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اشفاق حسن خان پرنسپل ہیں، پروفیسر ہیں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، NUST جس کو کہتے ہیں. اکانومسٹ بھی ہیں، دنیا بھر میں جانے پہچانے. تو ان کے ساتھ ایک گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد صاحب نے کوئی 3 روز پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری یعنی پاکستان کی معیشت بحال ہو رہی ہے، بلکہ یہ بحالی اب شروع ہونے والے مالی سال میں بھی جاری رہے گی کیونکہ نیا بجٹ کا سال شروع ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بحالی جس کا ذکر اسٹیٹ بینک کے گورنر کر رہے ہیں کس قیمت پر ہو رہی ہے؟ دیکھیں قیمت تو ابھی میں بعد میں اس پہ آؤں گا، لیکن فرض کرنے کہ اگر میں بھی انہی جمیل صاحب کی جگہ ہوتا، گو کہ کاغذوں پہ لا پہ کے ذریعے سے میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور اپنا انڈیپینڈنٹ تجزیہ دینا اسٹیٹ بینک کے گورنر کا کام ہے، لیکن ہمارے ماحول میں رہتے ہوئے میں بھی یہی کہتا جو جمیل صاحب کہہ رہے ہیں. کچھ انسٹیٹیوشنل مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں ان کو زیادہ دوش نہیں دوں گا، کیونکہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں یہی کہتا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو میں ضرور کہوں گا اسٹیٹ بینک کے بارے میں، کہ ریمیٹنس بہت بڑھ گیا ہمارا، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے پہلے جتنا گیپ ہوا کرتا تھا، خسارہ 18 بلین 19 بلین 14 بلین 15 بلین ڈالر کا، وہ بہت کم ہو گیا ہے. کیوں ہو گیا کم؟ ریمیٹنس کی وجہ سے. 40-42 بلین ڈالر کے آپ کے پاس ریمیٹنس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے نا وہ یہ فل کر دیتا ہے، اور جو آپ ڈیٹ کی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی پارشلی یہ ریمیٹنس جو ہے اس کو فلفل کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اب ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت نیرو ہو گیا ہے. تو یہ ایک اچھی علامت ہے، پازیٹیو ہے، اس کو مینٹین کرنا چاہیے.
لیکن یہ جو ہمارا ریمیٹنس بڑھا ہے اس میں کیا کوئی حکومت کی پالیسیز کا ذکر ہے کی وجہ سے بڑھا ہے؟ بھائی لوگ ہمارے ملک سے اپروکسیمیٹلی 1 ملین پیپل 10 لاکھ لوگ 10 لاکھ لوگ جو ہے سال کے ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں میں یہ بہت زیادہ یہ ہوا ہے. میں نسٹ میں ہوتا ہوں نا، ہمارے نسٹ کی اپنی فیکلٹی جو ہے 150 کے قریب جو ہے وہ جا چکی ہے چھوڑ کر. یعنی پڑھے لکھے لوگ ملک چھوڑ کے جا چلے جا رہے ہیں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جا رہے ہیں، کوئی بینکر جا رہا ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جا رہا ہے، جو اسکلڈ مین پاور ہے وہ اگر چلے جا رہے ہیں یا ان اسکلڈ بھی جا رہا ہے، تو جانے کے بعد اپنی فیملی کو پیسہ بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا؟ اگر 9 لاکھ 10 لاکھ لوگ ہر سال ایکسٹرا جا رہے ہیں تو اتنے لوگ ایکسٹرا ریمیٹنس بھی تو بھیجیں گے اپنے فیملی کے لیے، تو جس کی وجہ سے ریمیٹنس بڑھ رہا ہے. ہم اس پہ خوش بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا اس وجہ سے بحالی ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ سے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں ہم نے نوکری کے دروازے سب ختم کر دیے گئے. ٹھیک ہے، دیکھیں بائی ڈیفینیشن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً 2 ملین نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں آ رہا ہوتا ہے. ان کو اگر آپ کو نوکری دینی ہے نا تو یور اکانومی شوڈ گرو بائی 6 to 7% پر اینم. ٹھیک ہے، تو ایک اسٹیٹسٹکس کی الاسٹیسٹی ہم کہتے ہیں، امپلائمنٹ الاسٹیسٹی وغیرہ، اس سے جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہی آتا ہے 6 سے 7% ہونا چاہیے. اگر ہماری معیشت پچھلے 4 سالوں کو لے لیں، اگر آپ 4 سے 5 سال جو ہے یہ 3% سے کم گرو کرتی رہی ہے پر اینم ایوریج، اوسطاً 3% سے کم. تو بائی ڈیفینیشن آپ دیکھیں کہ جتنی ضرورت ہے ہاف اس کی گروتھ ہمارے یہاں ہو رہی ہے. تو اگر 2 ملین لوگ جاب مارکیٹ پہ آ رہے ہیں تو بائی ڈیفینیشن سب کو نوکری نہیں مل رہی ہے. تو پول آف ان امپلائڈ جو ہے ہمارا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کچھ پہلے ہی اسٹاک میں ان امپلائڈ پڑے ہوئے تھے، ہر سال اب نئے بھی ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ ان امپلائمنٹ کا نمبر وغیرہ بھی حافظ پاشا صاحب دیتے رہتے ہیں، بڑا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے. خاص کر پڑھے لکھے لوگوں کی نوکری جو ان امپلائمنٹ ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ ملک میں ٹینشن کریٹ کرتا ہے، سوشل انریسٹ کریٹ کرتا ہے. کل کو اگر ذرا کہیں پر کوئی جلوس نکلے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ نکالتے ہیں غصہ، سڑکوں پہ آ کے پتھر مارنا عمارتوں کو اور جلا دینا. یہ معمول کی چیز ہے ہم جیسے معاشرے میں. یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹریشن ہے، یہ اینگر ہے. تو یہ ہو رہا ہے. ہمیں اس سے آنکھ نہیں چھپانا چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریمیٹنس بڑھا ہے جس کا میں نے آپ کو بتا دیا، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس اچھا ہو گیا، بہت اچھا. لیکن اس میں جو نئی پیداواری صلاحیت کوئی پیدا نہیں ہوئی ہے پاکستان کے اندر، کیا اس IMF کا پروگرام بھی ان حالات کا ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے بہت بڑا. اس لیے کہ IMF کے پروگرام میں 2 چیزیں ان کے ڈکشنری میں نہیں ہیں. ایک ہے گروتھ اور دوسرا ہے ریفارمز. گروتھ اینڈ ریفارمز یہ IMF کے ڈکشنری میں نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی اصلاحات کر رہے ہیں. دیکھیں، قیمتیں بڑھانے کو ہم اصلاحات کہہ دیتے ہیں. بجلی کی قیمت بڑھا دی، اس کو ہم کہیں گے پاور سیکٹر ریفارمز ہے. گیس کی قیمتیں بڑھا دی، اس کو ہم کہیں گے گیس سیکٹر ریفارمز ہے. ٹیکس کو بڑھا دیا، ٹیکس کے ریٹ کو بڑھا دیا، یہ ہے ٹیکس ریفارمز آپ کر رہے ہیں. تو قیمتوں کو بڑھانا ریفارم نہیں ہے. ریفارم ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کے پروسیس میں بہتری لانا. یہ ایک جب معیشت بھی جب ایک سمجھ لیں کہ ایک سڑکوں سے گزر رہی ہے تو اگر وہ بہت زیادہ بمپس آتے رہیں گے نا تو آپ گاڑی میں معیشت کی گاڑی جب جا رہی ہوتی ہے نا تو آپ کو روکنا پڑتا ہے، بمپس کی وجہ سے سلو ڈاؤن کرنے پڑتے ہیں. ریفارم کیا کرتا ہے کہ اس بمپس کو دور کرتا ہے وہ، تاکہ آپ کی معیشت اسموتھ طریقے سے آگے بڑھ سکے. تو ہمارے یہاں تو بمپس ہی بمپس ہیں. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو IMF نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ ہم پاکستان میں اصلاحات کروا رہے ہیں، تو وہ اصلاحات نہیں ہے بلکہ ہمارے اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، سول ملٹری، یہ اس کو فائنانس کرنے کا ایک اور طریقہ ہے جو قرض پہ قرض دیے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ اس میں ہم دونوں ہی قصوروار ہیں. ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے، محنت نہیں کرنی پڑتی ہے،
چلے جاتے ہیں. ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہمارا ایک کسٹمر ہے پرماننٹ, ہم سے پیسے بناتے ہیں نا. وہ ایک کاروباری لوگ ہیں, ایک بینکر ہے جو آپ کو لون دیتا ہے, آپ سے پرنسپل بھی واپس لیتا ہے اور انٹرسٹ بھی واپس لیتا ہے, تو آپ اس کے تو بہترین کسٹمر ہیں, تو وہ تو آپ کی تعریف کرے گا. لیکن یہ بھگتتا کون ہے اس تعریف کو؟ اس ملک کی عوام. آپ دیکھ لیں, ارجنٹینا کو لے لیں, ایجپٹ کو لے لیں, تو جو بھی ملک IMF میں گئے ہیں وہ 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال سے IMF میں نہیں نکلتے, کیونکہ ان کے مفاد بھی نہیں ہے کہ آپ کو نکلنے دیا جائے. تو ایک اکانومسٹ ہے, انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان کی جو حقیقی برآمدات ہیں, چونکہ ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں گروتھ نہیں ہوئی, کوئی نئے پیداواری صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے, کہ جو حقیقی برآمدات ہیں پاکستان کی وہ 2011 کے مقابلے میں بھی کم ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس وقت ہماری جو برآمدات تھی وہ 25.3 ارب ڈالر کی تھی, تو 2000 اب جو ہیں وہ اس حساب سے 22.7 ارب ڈالر کے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو مجھے نہیں پتا کہ کون صاحب ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ, انہوں نے 2025 جو 2015 کا بتایا آپ نے, 2011 کا اس کو ایک بیس لے لیا. جی, اس کو بیس وہی بنایا, اور بیس کے بعد انہوں نے اس میں جو انفلیشنری چیز ہے اس کو نکال دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ریئل آپ کا ایکسپورٹس ہے وہ نہیں بڑھا ہے. یہ وہ صحیح ہو سکتا ہے, کیونکہ ایکسپورٹس ہے کیا, اگر ہم نے 10 آئٹم بیچے ہیں, اس کی قیمت 10 روپے ہے, تو ہمیں $100 مل جائے گا. اگر ہم نے وہی 10 آئٹم بیچے ہیں, قیمت اگر 20 روپے باہر ہو جائے کسی وجہ سے, تو وہ $200 ہمارا ایکسپورٹ ہو جائے گا. ہم کہیں گے دیکھیں ہمارے ایکسپورٹس میں تو 100% کا اضافہ ہو گیا. پہلے $100 ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, اور ہم 200 کر رہے ہیں. وہ پرائس افیکٹ ہوا ہے. جی, کیا کوانٹٹی میں بھی افیکٹ ہوا ہے؟ پاکستان میں پچھلے 15-20 سالوں میں جو دیکھنے میں آیا ہے, بلکہ ہمیشہ ہی تقریباً ایسا ہی رہا ہے زیادہ تر پیریڈ میں, کہ پرائس افیکٹ کا بہت رول ہوتا ہے. قیمتیں بڑھ جاتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ہم چیزیں اتنے ہی بیچتے ہیں. آپ نے کیپیسٹی کی بات کی ہے, دیکھیے کیپیسٹی آپ کی اکانومی میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کا ایک انڈیکیٹر ہے انویسٹمنٹ. کیا فکسڈ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے اس طریقے سے؟ فکسڈ انویسٹمنٹ جب آپ کریں گے تو آپ یو آر ایڈنگ مشینری, یو آر ایڈنگ اکوپمنٹ, ایڈنگ کیپٹل گڈس وغیرہ وغیرہ. وہ جو ہے ہمارا فکسڈ انویسٹمنٹ, وہ تو 50 سال میں سب سے کم ہے اس وقت. تو کیپیسٹی تو ہم نے کوئی ایڈ نہیں کیا, کیپیسٹی ایکسپینشن نہیں ہو رہی ہے. جو ہماری چیزوں کی کیپیسٹی ہے اس کی یوٹیلائزیشن بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. ہماری انڈسٹریز جو ہے وہ کوئی 50%, کوئی 60%, کوئی 70% کیپیسٹی پہ آپریٹ کر رہی ہے. جب یہی انڈسٹری 80-90% کے آپریٹنگ لیول پہ پہنچ جاتی ہے, تو پھر وہ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں ایک کوئی نیا پلانٹ لگاتے ہیں, کوئی نیا مشینز میں ایڈ کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ. وہ کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. ابھی تو ایگزسٹنگ کیپیسٹی بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے, تو وائی شوڈ دے انویسٹ مور ٹو ایکسپینڈ دی کیپیسٹی. تو انویسٹمنٹ نہیں ہو رئی ہے, گروتھ نہیں ہو رہی ہے, مطلب تو اس کی بنیادی وجہ, اس کی تشخیص کیا؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں, وہاں پہ رہے بھی ہیں وزارت خزانہ, بنیادی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں. ایک ملک میں انسرٹنٹی ہے, ایک ملک میں بے چینی سی کیفیت ہے. پھر ہمارے رولز ریگولیشنز, بیوروکریسی, یہ انویسٹمنٹ پروموشن والے نہیں ہیں, یہ انویسٹمنٹ کو روکنے والے لوگ ہیں. جس کو میں کہتا تھا نا بورڈ آف انویسٹمنٹ, یہ بورڈ آف ڈس انویسٹمنٹ تھا ہمارا. اٹ واز ناٹ بورڈ آف انویسٹمنٹ. اگر وہ اچھا کام کر رہا ہوتا تو SIFC بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دی ویری فیکٹ کہ SIFC کو بنایا گیا ہے, یہ انڈائٹمنٹ تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لیے. اب تو شاید اس کو مرج کر دیا, ختم کر دیا. مطلب اس کے چارج شیٹ تھی ایک لحاظ سے. بالکل. تو یہ جو ہے کہ
تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے فیکٹر پوچھا تھا. ایک تو ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ, انسرٹنٹی, سم ڈگری آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے, انسٹیبلٹی ہے, توانائی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں, توانائی کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں, بیوروکریسی آپ کو ٹھیک سے آپ کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتی ہے, ٹیکس کا نظام آپ کا ٹھیک نہیں ہے, لوگ ڈر سے ٹیکس کے نظام میں نہیں آنا چاہتے ہیں. تو ایک بہت سارے جو ہیں انڈیکیٹر ہیں جس کی وجہ سے تو اس کی موجودگی میں, ان فیکٹرز کی موجودگی میں پھر ایس آئی ایف سی کیا کرے گی؟ دیکھیں ایس آئی ایف سی اگر کرنا ہوتا تو بہت کچھ کر سکتی تھی. جہاں تک ایس آئی ایف سی کا ایز اے کنسپٹ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسپٹ بالکل ٹھیک ہے, ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ڈیمانڈ ڈریون تھا. یہ جو باہر میں ہمارے لوگ تھے مڈل ایسٹ وغیرہ میں, وہ ہمیں کہتے تھے جب بھی ہمارے لوگ جاتے تھے باہر میں تو ان کو یہی کہتے تھے کہ دیکھیں آپ کی جو بیوروکریسی ہے نا, وہ کہتی تو ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہے, جیسے ہم لینڈ کرتے ہیں وہ 1000 ونڈو نکل آتا ہے. تو اگر آپ بیچ میں پڑتے ہیں, آپ سمرال آرمی, اگر آرمی بیچ میں آتی ہے, ہمیں آپ پہ کانفیڈنس ہے تو ہم پھر انویسٹمنٹ کریں گے. تو پھر یہ ایس آئی ایف سی بنائی گئی ہے, لیکن یہ کیوں نہیں ٹیک آف نہیں کر سکا جس طرح جو توقعات وابستہ تھیں؟ ایک تو جو بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انٹرسٹ ریٹ کا پرسسٹنٹلی ہائی رہنا, افسر شاہی بہت زیادہ ہے, افسر شاہی کا ہونا, انفراسٹرکچر کا کمزور ہو جانا, مختلف وجوہات ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جو ایس آئی ایف سی میں مین پاور ہے نا, دوز مین پاورز آر ناٹ کنسسٹنٹ ود دی ریکوائرمنٹس آف دی مارکیٹ. یعنی جو مارکیٹ کا جو تقاضا ہے اس پہ پورا نہیں اترتے یہ لوگ. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہر جگہ پہ فوج کو نہیں ہونا چاہیے. آپ نے چیئرمین رکھا ہے فوج کو, بالکل ٹھیک کر رکھنا چاہیے, لیکن ایک وائس چیئرمین ایک سول کو لگائے جو مارکیٹ کے ساتھ جا کے بات چیت کر سکے. کیا چیئرمین ہمارے جاتے ہیں چیمبر میں, ان کی شان کے خلاف بات ہوتی ہے کہ انہوں نے چیمبر کا دورہ کیا, یا اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس میں گئے, یا امریکن بزنس کاؤنسل میں گئے, یا پاکستان میں جو چائنیز انویسٹر ہیں ان سے جا کے مل رہے ہیں. یہ وہ نہیں کریں گے. وہ یہ لیفٹیننٹ جنرل آف دی آرمی, ان کی ٹریننگ کا حصہ نہیں ہے یہ. پروٹوکول سے زیادہ آتے جاتے ہیں, ان سے ملنا بھی ایک مشکل کام ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہمارے بڑے ایون سیولین افسر بھی ہیں وہ بھی تو مارکیٹ فورسز کے ساتھ الائن نہیں ہے نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو جہاں پر ضرورت ہو فوج کی, جیسے چیئرمین بنا دیا آپ نے, ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن آپ بنا دیں. کیوں؟ ٹھیک ہے, جہاں پر یا کوآرڈینیشن ڈفرینٹ منسٹری سے کوآرڈینیٹ کرنا ہو, وہاں پر ایک فوج کا آدمی ہو جائے تو کوآرڈینیشن نہیں. لیکن میں پھر بنیادی ایک سوال پہ آؤں گا کہ جب تک اگر آپ نے ٹیکسیشن کا جو نظام ہے آپ کا, جب تک جو بیوروکریٹک ریگمرول جس کو کہتے ہیں, آپ کے این او سیز, نو پرمیشن, جب تک یہ تبدیل نہیں کریں گے تو کیا ایس آئی ایف سی ڈنڈے کے زور پہ انویسٹمنٹ کروائے گی؟ پرپس تو یہی تھا کہ اگر جہاں نہیں ہو رہا تو وہاں ڈنڈے کا زور استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر کون آئے گا اگر جب ڈنڈا استعمال ہوگا جس معیشت میں؟ تو دیکھیں انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو وہ تو خوش ہوں گے, لیکن ابھی تک آیا کوئی نہیں ہے. وہ اسی لیے نہیں آیا نا کہ جب میں بتا رہا ہوں نا کہ سسٹم ہم نے چینج تو نہیں کیا, جو ہم جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کو کیا ہونا چاہیے تھا ایز اے کنسپٹ. ایس آئی ایف سی واز اے گریٹ انیشیٹو, لیکن وہ چیلنج ہے مین پاور کا. جو مین پاور ہیں they are not at all consistent with the market's requirement. تصور جو ہے وہ درست ہے, لیکن اس کو پہ عمل درآمد کرنے والا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نہیں ہے. چلیں اس بات کو ہم ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں, زیادہ اس پہ بات نہیں کرتے. آپ نے توجہ ہماری دلائی تھی این ایف سی ایوارڈ کی طرف, نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ 2010 میں جو ہوا تھا. آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس کو یہ بڑا ڈیزاسٹرس تھا, اس کو تبدیل ہونا چاہیے. اب ورلڈ بینک نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو سیاسی جماعتیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی اس کی بڑی مخالف ہے. انہوں نے وہ فارمولہ تبدیل نہیں ہونے دیا, بلکہ اندرون خانہ ایک اور ملی بھگت کر کے مقتدر حلقوں سے حکومت کے ساتھ
پیسوں سے دستبردار ہو گئے ہیں لیکن NFC کا فارمولے میں تبدیلی نہیں کیا ہے. تو یہ NFC کیوں تبدیل نہیں ہو سکا اور کیوں بربادی کا سبب بنا ہے خاص طور پہ پاکستان کی مرکزی حکومت کہہ رہا ہوں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ NFC سسٹم کے تحت رہتے ہوئے پاکستان میں کبھی بھی معاشی استحکام نہیں آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا ہے. یہ تو بڑی خوفناک بات ہے. بالکل 100%. میں کہ کسی کو بحث کرنا آ کے مجھ سے کر لے بحث, نہیں آ سکتا. اس میں مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹس ہے. ہم ایک امبیلنس کریٹ کرنے کے لیے گئے, ہم نے دوسرا امبیلنس کریٹ کر دیا. ہم نے کہا کہ صوبوں کو جو ہے لوگ تو صوبوں میں رہتے ہیں تو ان کو ریسورسز زیادہ دیا جائے, تو ہم نے اتنا زیادہ دے دیا ان کی کیپیسٹی سے باہر, نہ ان کے ٹریننگ ہے پراپر طریقے سے خرچ کرنے کے لیے, اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو اسٹاف کر دیا فنڈ سے, اور ساتھ میں صوبوں کا احتساب کوئی نہیں ہے. آپ انہوں نے یہ کہا کہ پیسے دے دیں, بس احتساب ہم پوچھیں نہیں. 18th امینڈمنٹ آ جاتا ہے وہاں پر جی, کہ آپ ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ پیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں. تو یہ کھانے پینے کا ذریعہ ہے پھر NFC. لیکن اب یہ ایک عادت سی ہو گئی, یہ منہ کو لگ گیا ہے, کون جو ہے وہ اس سے یہ ہوگا. لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, عام آدمی کو نقصان ہو رہا ہے. ہمارے پاس پیسے ہی بچتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس میں کہ بینکوں سے جو قرضے لیے گئے ہیں اپنے بجٹ کو فائنانس کرنے کے لیے, اس کو دینے کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ عوام پہ بھی خرچ کریں, ملک کے ڈیفنس کو بھی ہم بہتر کریں. دیکھیں, 3 چیزوں کی میرے نزدیک بہت ضروری ہے: اسٹرانگ اکانومی, اسٹرانگ ڈیفنس اینڈ اسٹرانگ جوڈیشری. جب یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی آپ کی معیشت ترقی کرے گی. لیٹ می ریپیٹ, اسٹرانگ اکانومی, اسٹرانگ ڈیفنس اینڈ اسٹرانگ جوڈیشری. نہیں, ڈیفنس تو مضبوط ہے, باقی 2 چیزیں جو ہیں تو دیکھیں میں مسلس جو ہے پوری نہیں ہو رہی. نہیں, دیکھیں ڈیفنس جو ہے یہ ون وے ٹریفک جو ہے نہیں چلتا ہے. یعنی اچھی جوڈیشری اور اکانومی کے بغیر ہم ملک کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر جوڈیشری ہوگی تو آپ کے یہاں فارن انویسٹرز بھی آئیں گے, ان کا ایک کانفیڈنس بحال ہوگا کہ یس دیر از این انسٹیٹیوشن, اگر ہمیں کوئی پرابلم ہوگا تو ہم جا سکتے ہیں وہاں پر. تو اس سے وہ کیا کرتا ہے, آپ کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے. جب معیشت مضبوط ہوگی, گرو کرے گی فاسٹ, تو ریسورسز زیادہ ہو گیا آپ کے پاس, تو پھر آپ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیفنس کو. آپ تو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں کہ قانون کا, آئین کا احترام. بالکل یہی ہے, کانٹریکٹس کا احترام. آپ دنیا میں جہاں پر جنگل کا قانون ہو اور آپ کہیں تو وہاں معیشت بھی بہت ٹھیک چل رہی ہو, ڈیفنس تو مضبوط کر لیں گے آپ. سوویت یونین کا بھی ڈیفنس بہت مضبوط تھا, لیکن اکانومی اس کی کمزور تھی, تو نہ ہی وہاں پہ عدلیہ تھی, نہ وہاں کوئی عدلیہ تھی. تو یہ بھی سوچنے کی چیز ہے, یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. صرف اسٹرانگ ڈیفنس جو ہے سے کام نہیں چلے گا, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اسٹرانگ جوڈیشری, اسٹرانگ اکانومی دونوں ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تعلیم پہ پاکستان 1% سے بھی کم ہو گیا خرچہ بحیثیت مجموعی. جو آپ بورو کرتے ہیں بینکوں سے, اس کو دینے کے بعد آپ کے پاس تو بچتا ہی نہیں ہے کچھ کہ آپ اپنی یونیورسٹیز کو پیسے دیں, یہ تعلیمی اداروں کو پیسے دیں, کچھ بھی نہیں بچتا. نہیں, لیکن کیا وہ ترجیحات میں بھی ترجیحات میں نہیں ہے؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اب جیٹ جہاز تو ہم خرید سکتے ہیں اپنے وزراء اعلیٰ کے لیے, وزیر اعظم کے لیے. پرائرٹیز ہماری رائٹ نہیں, ٹھیک نہیں ہے پرائرٹیز. اس صورت میں یہ پھر ملک میں پڑھے لکھے جو لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا, یہ پڑھے لکھوں کو حوصلہ افزائی کیسے ہوگی یہاں پہ رہنے کی اور کام کرنے کی, اور پیداواریت پر کیسے بڑھے گی؟ اگر ہم یہ کام کر رہے ہوتے تو یہ ملین لوگ ملک سے باہر کیوں جاتے ہر سال؟ دیکھیں, کوئی ملک چھوڑ کر اپنی خوشی سے نہیں جاتا ہے, مجبوری میں جاتا ہے. میں یونیورسٹی میں ہوں نا, میں فیکلٹی ہائر بھی کرتا ہوں ہر سیمسٹر میں جا کر. آپ خود سوچیں کہ ایک PhD جس نے باہر سے PhD کیا ہوا ہے, جب وہ واپس آتا ہے اس ملک میں, اس کے 1 سے 2 بچے ہوتے ہیں, بیگم ہوتی ہیں, منیمم 4 لوگ آتے ہیں جب پاکستان میں. ہم کیا تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں؟
1.5 लाख, 1.25 लाख एक असिस्टेंट प्रोफेसर को, तो वो जाता है पहले एक अपार्टमेंट तलाश करेगा, 70-75 हज़ार रुपये तो अपार्टमेंट का दे देता है, यानी कि 50% सैलरी अपार्टमेंट चलेगी। फिर पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, बच्चों और की फिर फीसें टैक्स हैं। है, बच्चों का फीस है। वो तो हैंड टू माउथ हो जाता है। वो अपने घर से पैसा मंगाता है। बाप माँ कहते हैं कि यार, वो अपनी जमीनों से पैसा मंगवाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें पढ़ लिख कर बाहर से पढ़ के आए हो और फिर भी माँ बाप पे डिपेंडेंट हो तुम। तो वो फिर सोचता है कि बस आ तो गया हूँ, अब इसको इस्तेमाल करता है यहाँ पर, इसको एज ए पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल करता है, गाड़ी को पार्क कर दी, नस में कर दिया या किसी और जगह पे, और फिर वो तलाश शुरू कर देता है। जहाँ उसको मिलता है फिर वो चला जाता है। क्यों चला जाता है? वो नहीं होता है उसके साथ में, वो गुजारा नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया ना, तकरीबन 40-45 साल से मैं इस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, रिसर्च से है या टीचिंग से। 17 साल से तो मैं रेगुलर एज ए पढ़ा रहा हूँ एज ए फैकल्टी। अगर मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ, मेरे मैं मियाँ बीवी और एक बेटा है मेरा, बस 3 मेंबर्स फैमिली। अगर मैं इफ नाउ आई फील पिंच कि मुझे महसूस होता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचता है, तो जो लोग नीचे हैं मुझसे, उनको मैं देखता हूँ तो मुझे उनका एहसास है। लेकिन हुकूमत को एहसास होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज को कुछ पैसे तो दो ना यार। क्यों? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि हमारे मुल्क के जो लोग बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट वगैरह हो, सब ये कहेंगे कि आपके रैंकिंग जो है दुनिया में यूनिवर्सिटी की बढ़नी चाहिए। पैसे नहीं देंगे आपको, या कोई फ्री में कहीं रैंकिंग बढ़ती है दुनिया में? ये तो ऐसे ही है कि जितना आप गुड़ डालेंगे, शक्कर जितना डालेंगे, उतनी चाय आपकी मीठी होगी। आप कहते हैं कि जी चाय भी मीठी होनी चाहिए लेकिन गुड़ भी ना डालें आप, तो कैसे होगी मीठी? आप अपने रैंकिंग को भी बढ़ाएं लेकिन पैसे नहीं देंगे। तो कहां से? फिर हमने दुनिया के गली कूचों में यूनिवर्सिटी खोलने शुरू कर दी है, नौकरी की खातिर। सिर्फ और सिर्फ नौकरी दे रहे हैं अपने अपने हल्के में। 250 से ज्यादा, 260, 265 यूनिवर्सिटी हमने खोल दी है सिर्फ नौकरी देने के लिए। और उसका एहतसाब भी कोई नहीं, कोई क्वालिटी मॉनिटरिंग उसकी कोई नहीं होती है, कुछ नहीं है। तो फिर ये बताएं, बुनियादी एक सवाल की तरफ आते हैं हम कि डॉक्टर वकार मसूद मरहूम बहुत तवील अरसे तक सेक्रेटरी ख़जाना रहे, आपने बड़ा तवील अरसा वजारत ख़जाना में गुजारा, लेकिन उसके बावजूद हम आज भी बुनियादी इस्लाहात ना होने की बात कर रहे हैं। तो बुनियादी इस्लाहात क्यों नहीं हो सके? क्या उसकी राह में रुकावट थी? देखें, जिस ज़माने का आप जिक्र कर रहे हैं, वकार मसूद था, मैं भी था, इशरत साहब भी थे, मोइन अफजल साहब भी थे, यूनुस खान भी था, और तनवीर अली आगा साहब भी थे। ये बड़े जाइंट किस्म के लोग थे, बेहतरीन लोग थे। वो जनरेशन अपनी रही है। हमने बहुत अपने ज़माने में रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया। रिफॉर्म्स क्या किए हैं? हमारा एफबीआर तो आज भी उतनी एक्सट्रैक्टिव है जितना आज से 20 साल पहले था। खत्म हुई, हमने सबको लपेट दिया उस रिफॉर्म को। देखें, सबसे जिस इदारे से हम लोकल इन्वेस्टर, बाहर का इन्वेस्टर खौफजदा है या जिससे खौफजदा होकर भाग जाता है, वो एफबीआर है। हाँ। एफबीआर मुस्तकिल उसका जो शिकंजा है वो बढ़ता चला गया है गुज़श्ता 20-25 बरसों के दौरान, जिसका मतलब है कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की राह में वो एफबीआर है। वो क्यों तब्दील नहीं हो सकता? देखिए, इसकी वजह यह है, मैं उतना ज़्यादा उसको दोष नहीं दूंगा। देखें, उस इदारे में बहुत कमज़ोरी है, कोई शक नहीं है। उसके मैन पावर भी जो है वो ठीक नहीं है। अगर मेडिकल डॉक्टर आके टैक्स के बेंच पे बैठे रहें और उनके जिम्मे आप लगाएं कि टैक्स इकट्ठा करो और नाम होगा डॉक्टर सो एंड सो, एफबीआर में जहां कोई डॉक्टर नजर आए समझ ले वो मेडिकल डॉक्टर है। ओके, ठीक है ना? तो आप जरा मिसमैच देखें ना। एक मेडिकल डॉक्टर को आप लगा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, कहाँ से वो इकट्ठा कर सकता है? उस बेचारे को तो कंसेप्ट ही नहीं पता है इस चीज़ का।
تو یہ مس میچ ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں میں کہوں گا IMF کا بہت بڑا رول ہے. وہ irrelevant سا ٹارگٹ دے دیتے ہیں ہمیں, جیسے ابھی دیا ہوا انہوں نے 15.1 ٹریلین, بس آپ نے اکٹھا کرنا. تو یہ قبول کیوں کرتے ہیں ہمارے لوگ؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے اخراجات نہیں کم کرنا چاہتے. تو بنیادی یہ تو میں کہہ رہا ہو ہوں, گیا پھر. ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور IMF پھر وہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ اخراجات نہیں کر رہے تو آپ پھر ٹیکس اکٹھا کریں. تو ٹیکس تو غریبوں کی ناک سے نکلتا ہے پھر. نہیں تو پھر ہوتا ہی ہے. اب جیسے آپ خود سوچیں کہ پچھلے جو مالی سال گزرا ہے اس میں 10.7% گروتھ ہے ریونیو میں, ٹھیک ہے. ابھی جو ٹارگٹ دیا ہے ہم نے وہ 17.4% کا ہے. کہاں 10 اور کہاں 17؟ جبکہ پچھلے سال کا ٹارگٹ بھی تو مس ہوا تھا نا. اس کو ہم نے ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا. جی, پہلے 14 کچھ رکھا تھا, کم کر کے 13 پہ لے آئے, پھر وہ 10 پہ آ گیا. نہیں 12.9 پہ آیا, ختم ہوا. اب یہ بھی تو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے, ہمیں کیا پتہ کہ اصل. بس ٹھیک ہے, جو ہمیں بتا دیا جاتا ہے وہی ہے نمبر, ٹھیک ہے. ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کتنی محنت کرنے کے بعد 10.7% ریونیو میں گروتھ آیا ہے, تو اب جو ہے یہ اگلا جو مالی سال شروع ہوا ہے ہمارا, ایک ہفتہ گزر گیا تقریباً, اس میں 17.4% کیسے گروتھ آئے گا ریونیو میں؟ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن پھر FBR والے کا کیا کرتے ہیں, ان کے جو تمام فیلڈ آفیسر ہیں نا ان کی میٹنگ کرتے ہیں FBR میں. یہ FBR کا چیئرمین بیٹھ کے ان کو سب کو ٹارگٹ دے دیتا, تم نے اتنا کرنا, تم نے اتنا کرنا, تم نے اتنا کرنا. اب وہ کہتا ہے کہ سر یہ تو نہیں ہو سکتا. اور پہ جاؤ تو صحیح, پہ جاؤ. اب چیئرمین صاحب نے یعنی لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ شروع ہوا, اپنے لیے بھی پیسے بنائے اور ہمارا ٹارگٹ بھی پورا کریں. بس اس نے کہا پہ جاؤ تو صحیح, ایک بلینک چیک دے دیتا ہے ان کو, بس اس کو اپنے آفیسرز کو کہ جی آپ نے ٹارگٹ میٹ کرنا ہے, کم ووٹ میں جو بھی ہوگا وہ جا کے ہراس کرے گا, بزنس مین کو ہراس کرے گا, ان کو بلائے گا. وہ ایک سارا سال کا یہ ایک کھیل پھر چلتا رہتا ہے. میں بہت سارے بزنس مین سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے اسی موضوع پہ. وہ یہی کہتے ہیں کہ سر کیا کاروبار کریں یہاں پر, تو کبھی ایڈوانس لے رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بس ہمیں آپ ریونیو دے دو. اچھا چلیں اس پہ آپ ختم کرتے ہیں اس گفتگو کو. آپ ہی بتا دیجئے, اور وہی آپ کا اختتامیہ بھی ہوگا, میں اس پہ کنکلوڈ نہیں کرنا چاہتا, دیکھنے والے خود اس کا فیصلہ کریں. آپ نے کہا کہ SIFC میں جو پرسنل ہے, جو لوگ کام کر رہے ہیں, وہ اس مائنڈ سیٹ کے نہیں ہیں جو کہ ایسے ادارے کو آگے بڑھا سکے. آپ نے یہ بھی کہا کہ FBR میں جو لوگ ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو کیا پھر باہر سے لوگ آئیں گے, IMF اور ورلڈ بینک کے لوگ آ کے ہماری اصلاح کریں گے؟ نہیں, آپ کے اچھے اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو لا کے بٹھائیں. پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھائیں نا, جس کے پاس اکنامکس کی ڈگری ہو, پبلک پالیسی کی ڈگری ہو, کوئی MBA ہو, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, کوئی لیگل پروفیشن کا آدمی ہو. ایسے لوگوں کو بٹھائیں. میڈیکل ڈاکٹر کو بٹھا دیا لا کے, انجینئرس کو لا کے بٹھا دیا. ایئر کرافٹ انجینئر بھی تھا. اچھا, ایویشن میں انجینئر؟ جی میں جانتا ہوں. اچھا, مشہور ہو گئے. تو اب اس کا تو مطلب ہے کہ ان کا مطمئن نظر ایک ہی ہوتا ہے کہ FBR میں آپ آئیں اور پیسے بنائیں. بس اب جو بنائے پیسے بنائے, جو بنائے. تو ایویشن انجینئر کی تو بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں, وہ کیوں آئے گا FBR؟ سول سروس کا امتحان دے کر آ گیا تھا, اس کو وہ گروپ مل گیا IRS کا, وہ چلا گیا وہاں پر. کسی کو کسٹم مل گیا, وہ کسٹم میں چلا گیا. بس چلیں جناب ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھ لیا جناب کہ FBR میں لوگ کیوں آتے ہیں, FBR کا طریقہ کار کیا ہے, اور یہ کہ کیا واقعتاً FBR کی موجودگی میں اور موجودہ جو شرائط کار ہیں اس میں SIFC جیسے ادارے واقعتاً کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں. یہ وقت اس کا تعین کرے گا. دعوے ہم بہت سنتے ہیں, آن گراؤنڈ کیا ہوتا ہے یہ آنے والے مہینوں سالوں میں پتہ چلے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.